میرا پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور بلوچستان کے لوگ بہت اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں. اس ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. میں بلوچستان کا کیس دیتا ہوں. لوگوں کو دھمکیاں دی گئی کہ چپ کر کے بیٹھو، قتل کر دیا جاؤ گے. جس طرح جعلی ٹریڈ یونینز بنائے گئے انڈسٹری میں، پورے پاکستان میں انڈسٹری میں ٹریڈ یونین موومنٹ کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اسی طرح جعلی سیاستدان پیدا کیے گئے ہیں جو ریاست کی تنخواہ پہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہماری سیاسی لیڈرشپ کی کوالٹی بڑی خراب ہے، یہ کوالٹی خراب جان بوجھ کے کی گئی ہے. ہمارے ہاں جوڈیشری میں ایک امپلیسٹ رول ہے، اگر 10 جج ہے، 2 بہت اچھے ہوں گے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوں گے، جس کے نام پہ آپ کہیں گے ہماری جوڈیشری بہت اچھی ہے. باقی وہ ہوں گے جس کی فائل بہت خراب ہے، تاکہ اس کے ہاتھ مروڑے جائے. سیاست میں بھی یہی ہے، اور بلوچستان میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کس طرح جو ریاستی سیاستدان ہیں وہ عوام کے سیاستدان کو کمپرومائز کرتے ہیں. اور ایک آخر بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی بحث جو ہے نا، ٹیکنگ فرام واٹ عاصم ہیز جسٹ سیڈ، یہ بیکار ہے. یہ ریاست وہ ہے جو ایک طبقہ چلاتا ہے. اس میں شوگر بیرنز ہیں، شوگر آٹو موبائل والے ہیں، پیپر والے ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، فوج ہے. یہ پاکستان کی وسائل کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ بحث یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ ہے. کوئی ایک ٹولے میں کچھ حصہ ہے جو پبلک سیکٹر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور کچھ ٹولہ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر پیش کرتا ہے. لیکن بیسیکلی یہ دولت جمع کرتا ہے اپنے لیے، عوام سے لے کر، عوام کو لوٹ کر. بلوچستان کا گیس پانی سے بھی کم قیمت پہ لیا جا رہا ہے. فرٹیلائزر کمپنی، فرٹیلائزر از اے سیکٹر وچ از ڈومینیٹڈ بائی فوجی فاؤنڈیشن. ان کو جو گیس دیا جاتا ہے، اٹ از ایٹ 13% آف دی اکنامک ویلیو. گیس گھروں میں نہیں ہے، گیس اور سیکٹرز میں نہیں ہے، لیکن فرٹیلائزر کو گیس دیا جائے گا ایٹ 13% آف اکنامک ویلیو. تو یہ ٹولہ ہے جو خون چوس رہا ہے عوام کا، خون چوس رہا ہے اس ملک کے وسائل کا. اصل مسئلہ یہ ہے. اصل مسئلہ پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر خواہ مخواہ بحث کر رہے ہیں، ایک ایکڈیمک انٹلیکچوئل ڈبیٹ کر رہے ہیں جس کی کوئی میننگ نہیں رکھتا. یہ ایک ٹولہ ہے جو ملک کو لوٹ رہا ہے، اور وہ ٹولے کو توڑنا ہے. اس کو توڑنے کے لیے ہمیں بغاوت کرنی پڑے گی، سڑک پہ آنا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا ان کے ساتھ.